21 رمضان ہمیں عظیم ہستی کا یاد دلاتا ہے، اور وہ ہیں مولائے کائنات شیر خدا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے 21 رمضان۔ علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، مولا علی کی شان دیکھیں ہیں، ان کی عبادتیں، ان کا ذکر اپنی جگہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی ان کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یہ مولا علی کو خصوصی فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا گیا کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ مولا علی کو جب بھی دیکھتے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے۔ حالانکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق، مگر آپس میں پیار کا بھی عالم یہ تھا، اور مولا علی کو جب بھی دیکھتے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ اس طرح آپ کیوں ان کا دیدار کرتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ بے شک علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو مولا علی کو صحابہ نے دیکھا، تابعین نے دیکھا، یہ تو ان کو شرف حاصل ہوا۔ ہم اللہ سے یہ تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں خواب میں شیر خدا کا دیدار نصیب فرمائے۔ اچھا، اب ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے، کیونکہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو ڈیفائن کرتے ہیں اور ان آیتوں سے میسج ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 6 ہے سورہ مائدہ، آیت نمبر 55، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ یہ آیت الحمدللہ شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کا بیان ہے، یہ آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی کیسی ہستیاں ہیں کہ جن کے انداز کو بیان کرنے کے لیے، جن کی شان کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب واقعہ کیا تھا کہ آپ ایک بار نوافل ادا فرما رہے تھے، مولا علی نفل ادا فرما رہے تھے، اتنے میں ایک محتاج شخص آیا اور وہ آپ کی کچھ مدد چاہتا تھا۔ تو مولا علی شیر خدا نے اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں ایک رنگ پہنی ہوئی تھی، ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ نماز کی حالت میں تھے۔ تو اب جب حالت رکوع میں گئے نا، تو آپ نے اس وقت سوالی کو اشارہ کیا تو اس نے مولا علی کی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے نکال لی، یعنی نماز کے دوران ہی اشارے کے ذریعے آپ نے اس محتاج کی مدد کی۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک محتاج آیا اور آپ نے دوران رکوع ہی اپنے اشارے سے اپنی انگوٹھی اسے صدقہ کر دی۔ اللہ اکبر، نبی پاک اس انداز سخاوت سے اتنا خوش ہوئے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا جائے، اے اللہ پاک میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت میں میرے علی کو میرا وزیر بنا دے۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ اچھا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل وحی لے کر حاضر ہوئے اور اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئے۔ اب دوبارہ آیت سنیے، واقعہ سن لیا نا، سینیریو سمجھ آ گیا کہ کیا ہوا تھا۔ یہ کیسی سخاوت تھی جو رکوع کے دوران کر دی گئی، انتظار نہیں کیا گیا۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں۔ وہ کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہاں اب یہاں ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ نماز کے اندر کوئی ایسا کام کرنا جس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی ایسا کام بندہ کرے کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک عمل قلیل یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہلکا سا آپ کو یوں سمجھے کہ خجلی کی ضرورت پڑی ہے، آپ کو کہیں ضرورت ہے ٹچ کرنے کی، تو آپ نماز کے دوران ایک ہاتھ سے کر رہے ہیں تو کوئی دور سے دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ نماز میں ہے، نماز سے باہر نہیں ہے، اس کو عمل قلیل کہتے ہیں۔ تو مولا علی نے یہ انگوٹھی صدقہ کی تھی، یہ عمل
کلیل کے ذریعے کی تھی تاکہ کسی کو کوئی یہ مسکنسپشن نہ ہو جائے. خیر مولا علی سے زیادہ علم کون جانتا ہے؟ وہ تو نبی پاک فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اچھا مولا علی کے بارے میں جو یہ ارشاد ہوا نا، آپ کو ولی بھی کہا گیا. قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم، اور تمہارے دوست صرف. سبحان اللہ. لفظ ولی کے کئی معنی ہیں، مگر علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ ولی کے 2 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. نمبر 1 مددگار، نمبر 2 محبوب، پیارا دوست. سبحان اللہ. آیت کریمہ کا معنی کیا ہوگا؟ اے ایمان والو، اللہ پاک اس کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، رکوع کرنے والے اور کامل مسلمان بالخصوص حضرت مولا علی تمہارے محبوب بھی ہیں، تمہارے مددگار بھی ہیں. یہ قرآن کی آیت سے ہمیں سب ثابت ہو رہا ہے. اب آئیے مولا علی کی سیرت کا ایک شاندار واقعہ. آپ انصاف بھی کرتے تھے تو کس انداز سے کرتے تھے، اور آپ کا یہ معاملہ کیسا تھا؟ اب ذرا اس کو سمجھیے گا. مولا علی کے دور خلافت کی بات ہے. ایک حبشی غلام تھا جو مولا علی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا. شامت اعمال اس کی یہ آئی کہ اس نے ایک بار چوری کر لی. اب ذرا غور کیجئے گا، آپ کا غلام بھی ہے، ویری کلوز ٹو ہم، پیار بھی بڑی، محبت بھی بڑی کرتا ہے، مگر غلطی ہو گئی، اس سے چوری ہو گئی. اب مولا علی تو مولا علی ہیں. دربار خلافت میں جب پیش کیا گیا تو غلام اگرچہ غلطی کر بیٹھا تھا، غلطی پر وہ اڑا بھی نہیں، چپ چاپ اس نے جرم کا اقرار کیا. اب مولا علی تو شریعت کو نافذ کرنے والے تھے نا. ہمارے یہاں تو قانون کے تقاضے اور ہیں، اپنوں کے لیے اور ہیں، غیروں کے لیے اور ہیں. امیروں کے لیے ہمارے وطن میں قانون بعض اوقات اور نافذ ہو جاتا ہے، غریبوں کے لیے اور ہو جاتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام سب کے لیے برابری کا حکم دیتا ہے. اللہ کرے کہ یہ مساوات اور یہ جسٹیفیکیشن جو ہے ہمارے یہاں بھی آئے کہ جو قانون ہے اس پر پراپر غریب امیر سب کے لیے ایک ہو. مولا علی کا خاص غلام آپ سے محبت کرنے والا، ہو گئی چوری، اور جب پوچھا گیا تو کہا ہاں میں نے غلطی کر لی ہے، ہو گئی مجھ سے غلطی. تو مولا علی شیر خدا نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. ہاتھ کاٹ دیے گئے. اب سنیے گا، اب وہ غلام کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ واپس جا رہا ہے. اچھا یہ واقعہ تفسیر کبیر میں موجود ہے، یاد رکھیے گا. تفسیر قرآن کے ضمن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ ہاتھ اس کا کاٹ دیا گیا. جب وہ ہاتھ کٹوا کر غلام واپس جا رہا ہے، کٹا ہوا ہاتھ بھی ساتھ ہے اس کے، ٹھیک ہے نا. اب تکلیف کا عالم سوچیں، شرمندگی کا عالم سوچیں. ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا، اٹ مینز چوری کی ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راستے میں مل گئے، اور ابن قوا رحمۃ اللہ تعالی 2 بزرگ تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹ دیا؟ تو بڑے ادب سے کہتا ہے امیر المومنین یعصوب المسلمین، یعنی مسلمانوں کے رئیس اعظم مولا علی شیر خدا نے ان کے حکم سے میرا ہاتھ کٹایا. تو غلام نے جب اتنے ادب سے نام لیا تو بزرگ نے پوچھا کمال کی بات ہے، تمہارا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور تم اتنا ادب کر رہے ہو ان کا، اتنی رسپیکٹ. یہ ہے انصاف. جب سب کے لیے انصاف ہونا تو پھر غصہ نہیں آتا. اب سنو وہ غلام کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق ہی تو کیا ہے، حق بات پر ہی میرا ہاتھ کاٹا ہے نا، اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا، مجھے دنیا میں سزا دے دی ورنہ جہنم میں عذاب ہونا تھا. سیدنا سلمان فارسی نے جب یہ باتیں سنی تو سارا ماجرا مولا علی کو جا کر عرض کیا کہ حضور آپ کا غلام تو کمال ہے، آپ نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا، وہ باہر جا کر بھی آپ کو دعائیں دے رہا ہے، وہ باہر جا کر بھی آپ کو اتنے زبردست الفاظ میں یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو مولا علی شیر خدا نے پھر اس کو بلوایا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ بھی ساتھ تھا. اللہ اکبر. آپ اللہ کی عطا سے ولایت کے اس مرتبے پر فائز ہیں. علماء کہتے ہیں آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو مولا علی کے در سے ملتی ہے. اب مولا علی نے کیا کیا، اس کٹے ہوئے بازو کو جوڑ دیا، اس کے اوپر اپنا رومال ڈالا، کچھ پڑھنا شروع کیا، اور جب کپڑا ہٹایا تو غلام کا ہاتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور ایسا جڑا ہے جیسے کبھی کٹا ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. مولا علی شیر خدا. سبحان اللہ. لیکن یہاں خوبصورت بات سیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ پہلے کے لوگوں کی تربیت کا عالم کیا تھا، اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا. سزا ملی، ہاتھ کاٹ دیا گیا، مگر انہوں نے مولا علی کو برا بھلا نہ کہا انہوں نے فیصلہ حق پر کیا ہے، انصاف پر کیا ہے. غلطی میری تھی، مجھے یہ سزا ملنی چاہیے تھی. تو یہ اسلام کی خوبصورت مثالیں اس زمانے میں ہوا کرتی کہ غلام بھی اس طرح تربیت یافتہ ہوا کرتے تھے. اور آج کیا ہوتا ہے، آج ہمیں کوئی استاد تھوڑا سا ڈانٹ دے، ہمارا ٹیچر ہمیں کوئی سزا دے دے، آج ہمیں جناب ہماری آفس کے اندر ہماری غلطی پر ہی ہماری تنخواہ کاٹ لی جائے، ہمارے لیٹ آنے پر جناب ہمیں کچھ سرزنش کی جائے، تو الٹا اپنی غلطی ماننے کے بجائے اپنے باس کو، اپنے ٹیچر کو. اب بعض اوقات میں نہیں کہتا سارے پولیس والے ٹھیک ہیں، مگر سارے غلط بھی نہیں ہوتے. اب ہم نے خود جناب ہیلمٹ نہیں پہنا، یا ہم نے خود جناب اپنی گاڑی میں سگنل توڑا،
یا ہم نے وہ قانون توڑا جو نہیں توڑنا چاہیے تھا، اب ہمیں روک کر کوئی چالان کرتا ہے یا ہمیں جناب اس کی کوئی پنشمنٹ ہوتی ہے، تو اب جناب اپنی غلطی ماننے کی بجائے جس نے پنش کیا اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جب تک ہم اپنی غلطی نہیں مانیں گے نا، ہماری عادت بہتر نہیں ہوگی۔ ہم قانون کو ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اچھا ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں سبھی تو توڑ رہے ہیں سگنل، سبھی تو غلط کام کر رہے ہیں۔ اگر یہی کرنا ہے تو پھر معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں، ارے 1.5-2 گھنٹے کے بعد ملک بدل جاتا ہے، ادھر جائیں تو سارا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ رات 3 بجے بھی لوگ سگنل پر کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جتنا ہم بیرون ملک میں جا کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں نا، کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیمرہ دیکھ رہا ہے، جناب ہم نے روڈ کراس دیکھ کے کرنا ہے، ہم نے سگنل کو دیکھ کے کراس کرنا ہے، اسپیڈ لمٹ پہ غور کرنا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک آخرت کی یاد بھی ہے، اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے۔ کیمرے کی آنکھ سے بچتے ہیں رات کو جب کوئی نہیں دیکھ رہا، کہ یار کیمرہ دیکھ رہا ہے، یہ تصویر کھینچ لے گا نا تو جناب فائن آ جائے گا۔ کاش اکیلے میں گناہ کرتے ہوئے بھی خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا، کمرہ بند ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ حرام کام، یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر ہر لمحے مجھے رب دیکھ رہا ہے۔ میرے ساتھ کرامن کاتبین فرشتے ہیں۔ آج دنیا کی پینلٹی کے لیے لوگ رات کو 3 بجے روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، سگنل پہ کراس نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو دل چاہتا نہیں ہے مگر کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی بہت خطرناک پینلٹی لگ جائے گی۔ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہمارے یہاں تو بہت کچھ لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں کو کاش یہ خیال آ جائے کہ جس طرح تم تنہائی میں بھی قانون کی پکڑ کے خیال سے وہ غلط کام نہیں کر رہے ہو، تو سوچو جب میں اکیلے میں گناہ کرتا ہوں تو رب بھی تو دیکھ رہا ہے نا۔ قانون کو تو کوئی نہ کوئی ڈاج دیا جا سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہانے نہیں چلیں گے، وہاں سب دل کی نیت بھی پتہ ہے۔ ہاں یہاں تو لوگ ہمیں گناہ کرتے دیکھ لیں تو ہم گھما سکتے ہیں کہ بھائی میں کچھ اور کر رہا تھا، آپ کی غلط فہمی تھی، میری نیت کچھ اور تھی۔ وہاں تو دل کے حالات بھی پتہ ہے۔ اپنے دل کو بھی صاف رکھیے، اپنی جلوت کو بھی صاف رکھیے، اپنی خلوت کو بھی صاف رکھیے۔ یہ مت سوچئے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ مت سوچئے میں اس ملک میں نہیں کسی اور ملک میں ہوں، میں جدھر بھی ہوں میرا خالق میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات ہے کہ مولا علی شیر خدا ایک جگہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے اور خود مولا علی راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتی یعنی دانے سے درخت نکالتی ہے اور جس نے روح کو پیدا کیا، بے شک میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے، اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، فرمایا مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور مجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو پتہ چلا کہ محبت، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، اور معاذ اللہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بغض یہ منافقت کی نشانی ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام کے ہاں تو یہ طریقہ تھا کہ کسی کے ایمان یا منافقت کو چیک کرنا ہوتا تھا نا تو بغض علی جانتے تھے، جس کو دیکھتے کہ حضرت مولا علی سے بغض رکھتا ہے جان لیتے کہ یہ منافق ہے۔ یعنی آج کے دور میں بھی ہمیں یہ غور کرنا کہ محبت علی یہ ایمان کی پہچان ہے اور بغض علی یہ منافقت کی پہچان ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں مولا علی شیر خدا بلکہ نبی پاک کے پورے خاندان اور تمام صحابہ اور اہل بیت سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے واقعہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری زندگی کا یہ جو آخری حج تھا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ پیارے آقا حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ آتی ہے، ایک مقام آتا ہے جس کو غدیر خم کہتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غدیر خم کے مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے قیام فرمایا، ایک درخت کے سائے میں آپ علیہ السلام کے لیے جگہ صاف کی گئی، یہاں آپ علیہ السلام نے نماز ظہر ادا فرمائی۔ نماز کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو ایک خطاب فرمایا۔ اب جو خطاب ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ آقا فرماتے ہیں الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی اے میرے صحابہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی بلا، یعنی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ